सब्सक्राइब करें मेरे सिंधी ट्रैवलर चैनल को और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप मेरी वीडियोस जल्द से जल्द हासिल कर सकें। यार ये ट्रेन चल क्यों नहीं रही, क्या हुआ है? या तो मुझे लगता है इसको धक्का देने की ज़रूरत है, कुछ तो इसको करना पड़ेगा। ट्रेन चल क्यों नहीं रही? चले धक्का लगा के देखते हैं, अगर मेरे धक्के लगने से ट्रेन चल जाती है तो ट्रेन का भी भला हो जाएगा और हमारा भी भला हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ शोएब अगेन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंधी ट्रैवलर। सॉरी, मैंने सन ग्लासेस इसलिए लगाए हुए हैं कि सामने मेरे बिल्कुल सूरज है और उसकी धूप मेरी आंखों को मतलब कि बहुत तेज़ लग रही है, इसलिए मैंने सन ग्लासेस पहने हुए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो नए आने वाले दोस्तों को शुक्रिया और कि उन्होंने मेरी वीडियो के ऊपर आए, मेरे चैनल के ऊपर आए। अगर उनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो भाई रिक्वेस्ट करता है, ये आपका खादिम भाई दोस्त जो भी आप समझ लें, कि ये नीचे दिए गए हुए रेड कलर के बटन को प्लीज़ इसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरी वीडियोस जल्द से जल्द देख सकें। आज मैं आपको दिखाता हूँ मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। अ वेरी अमेजिंग प्लेस। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि रेल की पटरियों के बीचों बीच हूँ। थैंक्स टू अलमाइटी अल्लाह कि अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई, वरना मेरा क्या होता। साथ में मैं आपको आज बताऊँगा कि मैं कहाँ पे हूँ, क्यों आया हूँ और किस जगह पे हूँ। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसका अपडेट देता हूँ कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे, ये कौन सी जगह है, ये क्या एरिया कहलाता है। तो पहले घूम लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, चले मेरे साथ। अच्छा जी, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये रुक रेलवे स्टेशन जो है, मैं इस वक्त जो है मौजूद हूँ रुक रेलवे स्टेशन। बेसिकली ये स्टेशन जो है ये नादरन सिंध और शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है और ये बहुत ही हिस्टोरिकल स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आने का मकसद ये था कि यहाँ पे एक सूफ़ी सेंट थे जिन्हें यहाँ पे जो है शहीद कर दिया गया था, जिनका जो नाम था वो था कंवर भगत राम। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स दूंगा और आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये हुआ क्या था और उस इंसान को उन्होंने क्यों कत्ल किया। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, पिछले काफ़ी दिनों से मैंने नोट किया है कि हम लोग मज़हब के हवाले से बहुत जुनूनी हैं। मैं ये जुनूनी लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमें कुछ पता नहीं होता, हम फॉलोइंग्स करते हैं और उसके बाद किसी का भी कत्ल कर देते हैं, किसी के लिए भी कोई फतवा दे देते हैं या किसी को भी किसी के भी मज़हब को गलत और कुछ इस तरीके की चीज़ें करते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल ये स्टेशन जो है, मैं आपको इसका बता रहा था कि ये स्टेशन बेसिकली 1898 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। ये ईस्टर्न इंडिया कंपनी ने बेसिकली इसको कनेक्ट करना था सेंट्रल सिंध के साथ। उनका असल मकसद ये था कि जो उनकी आर्मी, जो उनकी रेंजर्स, जो उनकी फोर्सेस यहाँ पे थी, उनको उन्होंने कनेक्ट करना था, उनको राशन रसद पहुँचाना था। तो ये असल मकसद इस स्टेशन को इस्टेब्लिश करने का ये था। पहले ये किसी ज़माने में जंक्शन होता था जो हिस्ट्री इसकी है, लेकिन उसके बाद फिर इसको जंक्शन से ख़त्म कर दिया गया। तो मैं इसका साइन बोर्ड आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसका साइन बोर्ड है। इवन अगर मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि अगर इसका साइन बोर्ड आ जाए तो यहाँ से हो सकता है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये स्टेशन बनाए थे और उन्होंने लाड़काना और जो दूसरे रीजन से उसको मिलाया था। तो मैं इसका ये बता दूं कि ये बेसिकली रुक स्टेशन से आप दो तरफ जा सकते हैं। एक तो आप लाड़काना की तरफ जाएंगे, अगर आपने जाना है तो लाड़काना की तरफ जाएंगे, और अगर आपने जो है सक्खर की तरफ जाना है तो इस तरफ भी जा सकते हैं। एक और यहाँ पे ट्रेन आती है लेकिन उसका स्टॉप अभी इन्होंने नहीं किया, लेकिन वो है खुशहाल खान एक्सप्रेस, खुशहाल खटक एक्सप्रेस। वो जो है पेशावर की तरफ जाती है और कराची से आती है और पेशावर की तरफ जाती है। 2 वे होती है, पेशावर से आती है और हो के फिर जो है वो कराची की तरफ जाती है। तो दिन के टाइम पे तो ये स्टेशन पूरा सुनसान होता है, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, रेलवेज़ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 2 ट्रेनों का इंतज़ाम किया है। सुबह को जो है वो यहाँ से अर्ली लाड़काना की तरफ ट्रेन जाती है जो 7 जाती है हज़रत शहबाज कलंदर के शहर में, और जो वहाँ से जो है इवनिंग में एक और ट्रेन आती है जो सक्खर की तरफ जाती है।
तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर उस सूफी सैंड की हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि ये स्टेशन कितनी तारीखी अहमियत की हामिल है। सॉरी, थोड़ा सा जो है वो शेकी वीडियो बन रही है क्योंकि मैं अपने मोबाइल से ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई स्पेशल गैजेट्स यूज़ नहीं कर रहा।
تو بیسیکلی ہم یہ جو ہے وہ چھوٹا سا ایک انہوں نے برج ہے اسٹیشن کے اوپر، ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پہ جانے کے لیے وہاں پہ موجود ہے. تو میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ جو رک ریلوے اسٹیشن ہے یہ 1898 میں جو ہے وہ بنی تھی، اور اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ہے کراچی سے اور لاڑکانہ سے اور مطلب کہ دوسرے شہروں سے کنیکٹ کرنے کے لیے یہ اسٹیشن بنی تھی. اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کافی ٹرینیں چلتی رہیں. یہ بڑا شہر تھا، رک بہت مشہور ہے. بیسیکلی رک جو ہے ایک کاسٹ ہے. یہاں پہ اس کمیونٹی کے لوگ رہتے تھے، رک کمیونٹی کے. رک جو ہے وہ سندھ کی جو ہے بیسیکلی بہت پرانی کاسٹ ہے، بہت پرانی کاسٹوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو وہ لوگ یہاں پہ رہتے تھے. بہت بڑا شہر تھا، بہت کاروباری شہر تھا. یہاں پہ بہت سارے بنیے رہتے تھے. ہندو برادری ہماری جو ہے وہ یہاں پہ رہتی تھی. پارٹیشن کے بعد جو آگ لگی، جو ہماری دلوں میں نفرت آئی، اور مطلب کہ ہمیں بھڑکایا گیا. میں تو اسے بھڑکانا ہی کہوں گا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہو گیا، کیونکہ پارٹیشن سے پہلے یہ کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، مسلمان، سنی، شیعہ جو بھی تھے وہ بھائی بھائی تھے. ہم ایک ساتھ رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن پارٹیشن کے بعد اچانک سے اس آگ کو ایسی ہوا لگی کہ پھر ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسی ہو گئے. تو بہت سارے یعنی کہ ہمارے ایسے شہر ہیں، یہ نہیں کہ صرف یہ رک، بہت سارے ایسے شہر ہیں جو مطلب کہ ختم ہو گئے. اس کے بعد پارٹیشن کے بعد یہاں سے لوگ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، کچھ شہروں میں مائیگریٹ ہو گئے، کچھ انڈیا چلے گئے. تو اس کے بعد جو ہے یہ اسٹیشن بھی ختم ہو گئی اس کی. لیکن اس کی تباہی کا جو اصل سبب ہے وہ میں بتاتا ہوں. جو صوفی سینٹ تھا، جو ایک اللہ کا بندہ، میں تو اسے اللہ کا بندہ مانتا ہوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ میرا بلیو ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. وہ بھی اللہ کا ہی بندہ تھا. کبھی اس نے مسلمان یا کبھی ہندو یا کبھی اس چیز میں نہیں گیا، سب کی خدمت کی. انسانیت دوست انسان جسے کہتے ہیں وہ تھا. لیکن اس بیچارے کو شہید کیا گیا ہے یہاں پہ. اس کے لیے بہت سارے قصے ہیں کہ اس نے یہ کیا، مطلب کہ اس کی کرامات جسے کہتے ہیں. میں اس ڈیپ میں تو نہیں جانا چاہوں گا، کیونکہ میرے پاس کوئی اتھینٹک رپورٹ نہیں ہے. میرے پاس کوئی اس وقت موجود کوئی میں نے بک نہیں پڑھی ان کے حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے، تو ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو خیر، ہم نے اپریشیٹ تو اس بیچارے کو نہیں کیا، بلکہ اس کو یہاں پہ شہید کر دیا. تو اس کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بیسیکلی تھا کون، کہاں سے آیا تھا، اس کا کام کیا تھا، اور اسے کیوں شہید کیا گیا. اچھا جی، تو بیسیکلی کنور بھگت رام صاحب جو ہے، اس کو جو دنیا جو ہے جانتی ہے، وہ ایک پوئٹ بھی تھے اور سنگر بھی تھے. ان کا ایک بڑا مشہور گانا ہے، وہ بھی میں آپ کو بھی سناتا ہوں. پہلے یہ تھوڑا سا سن لیں گانا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کے بارے میں فردر بتاتا ہوں. جی، تو نالے اللہ جے بیڑو تار مونجو. جو کنور بھگت رام صاحب تھے، یہ جو ہے جروار جو ہے سکھر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ایریا ہے. پہلے تو سکھر ڈسٹرکٹ تھا بیسیکلی، اب وہ شاید گھوٹکی میں آ گیا ہے. تو یہ وہاں پہ 1836 میں، جو 13 اپریل 1836 میں یہ وہاں پہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی. اور یہ جو بیسیکلی رہڑ کی دربار ہے، سترام داس صاحب جو ہے وہاں پہ ان کے فالوورس تھے. یہ ان کے چیلے تھے، مرید تھے جسے کہتے ہیں ہم. اور انہوں نے مطلب کہ ان سے جو ہے مذہبی یا روحانی تعلیم انہی سے حاصل کی. دل کے صاف گو، زباں کے صاف، اور کسی بھی ذی روح شخص، انسان، جانور، حیوان، کسی کو بھی تکلیف دینے والے نہیں تھے. اور ان کو جو شہید کیا گیا، اسیسینیٹڈ کیا گیا، وہ اس اسٹیشن پہ کیا گیا. وہ واپسی کسی کام کی طرف سے جا رہے تھے، اور 1939 میں مذہبی دنگے فساد، میں تو مطلب کہ اس کو مذہبی دنگے فساد کہوں گا، کہ صرف ایک انسان کی انہوں نے جان لے لی.
بغیر کسی وجوہ کے، بغیر کسی ریزن کے. تو خیر ان کو یہاں پہ شہید کیا گیا. میں تو شہید کہوں گا. میری بات سے ہو سکتا ہے کچھ دوستوں کو اعتراض ہو، میں معذرت چاہتا ہوں. تو اس بیچارے کو یہاں پہ شہید کیا گیا، اور اس کے بعد اس اسٹیشن کا زوال ہوا، کیونکہ پھر یہاں سے لوگ مائیگریٹ ہونا شروع ہو گئے. یہاں کی لوکل کمیونٹی کو بہت دکھ ہوا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم کچھ کر تو بیٹھتے ہیں غلط، کبھی بھی اپولوجائز نہیں کرتے. ہم ہسٹری میں آپ دیکھ لیں کبھی بھی ہم نے اپولوجائز کیا ہی نہیں ہے کسی سے، اگر ہم نے کسی سے زیادتی کی ہے. ایون ہم پرسنلی اگر کہیں کسی کے ساتھ جھگڑا رہتا ہے. تو خیر اس کے بعد اب کیا ہوا کہ آج 50 60 70 سال کے بعد ہم لوگ ہر سال ان کا جنم دن، ہر سال ان کا جو ہے وہ شہادت کا دن، مرن دن یہاں پہ مناتے ہیں. یہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ، میوزیکل پروگرامز ہوتے ہیں، دیے جلا دیتے ہیں جی، موم بتیاں جلا دیتے ہیں. تو یہ تو سوچنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا. آپ نے اپنی ہسٹری کو بلیک کر دیا، آپ نے ظلم کیا. تو خیر جی یہ چھوٹا سا ریویو تھا. سوری میں تھوڑا سا صوفیزم ٹائپ کا بندہ ہوں، نہ کسی کو دکھ دیتا ہوں، نہ کسی کا دکھ برداشت کر سکتا ہوں. تو اس وجہ سے میں شاید ہو سکتا ہے کچھ زیادہ بول گیا ہوں. تو بہرحال یہ آج کا اوور ویو یہ تھا، اور ابھی ہمارا سفر جاری ہے. ہم آگے چلیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا سفر آج اس جگہ پہ ختم ہوا. میں کافی دنوں سے اپنی ویڈیوز نہیں بنا رہا تھا کیونکہ میری صحت ٹھیک نہیں تھی. میں نے آپ دوستوں سے اپولوجائز بھی کیا تھا کہ جی میں انفارچونیٹلی میری طبیعت سے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں پاسبل نہیں تھا کہ میں ویڈیوز بنا سکوں. لیکن آج فائنلی مجھے ٹائم مل گیا. میری طبیعت بھی الحمدللہ اب کافی بہتر ہے. اب میں نکلا ہوں کہ آپ کو سندھ دکھاؤں گا، کراچی دکھاؤں گا، حیدرآباد دکھاؤں گا، بلوچستان دکھاؤں گا، پورا پاکستان دکھاؤں گا. ہمارا پلان جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹور کا سیم ہی ہے کہ ہم نومبر کے اینڈ میں یا دسمبر کے اسٹارٹ میں انشاءاللہ کینیا، روانڈا اور یوگنڈا جائیں گے. اگر اس طرف ویزا کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، اگر ہم نہیں جاتے تو ہم پھر سینٹرل ایشیا، تاجکستان، ترکمانستان، ایران، یہ بائی روڈ جائیں گے اور آپ کو میں پورا دکھاؤں گا. تو وہی درخواست ہے آپ دوستوں کے، اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ ضرور سبسکرائب کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں سبسکرائب کے لائق نہیں ہوں تو کم سے کم میری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں اور اپنے سوشل نیٹ ورک پہ شیئر کر دیا کریں تاکہ میں اور زیادہ اچھی آپ کے لیے ویڈیوز بنا سکوں. تو مجھے جو ہے اجازت، اور اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی جگہ پہ، نئے ٹائم میں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں شعیب اور آپ میں دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سندھی ٹریولر. اگر آپ میرے ساتھ دنیا گھومنا چاہتے ہیں اور دنیا کو میری کیمرہ کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں تاکہ میں آپ کو اپنے ساتھ پوری دنیا گھماؤں. اس وقت تو میں جو ہے انٹیریئر سندھ کے اندر ہوں، لیکن انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد ہم کسی اور سفر پہ، کسی اور منزل کی طرف چلیں گے. تو دیکھتے رہیں میرا چینل اور سبسکرائب کرتے رہیں اور لائک کرتے رہیں میری ویڈیوز. شکریہ.